وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامیر الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء ملت اسلامیہ اور مداحان بارگاہ نبویہ، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی شفیق احمد شریفی، مفتی اور قاضی شیخ الہ آباد، آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق تھوڑی دیر کی گفتگو ہونی ہے۔ عام طور سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ آپ کی شہادت 18 ذو الحجہ کو ہوئی، جبکہ سیرت نگار اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس تعلق سے متعدد اقوال ہیں۔ زیادہ تر قول یہ ہے کہ 12 ذو الحجہ، اور بعض روایتوں میں ایام تشریق آپ کی یوم شہادت ہے۔ صرف ایک قول ملتا ہے کہ 18 ذو الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ معزز سامعین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کل 12 سال رہا ہے۔ شروع کے 6 برسوں میں لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ ان برسوں میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ لوگوں میں مقبول اور محبوب رہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مزاج میں کچھ سختی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سختی کا وجود نہ تھا۔ آپ بہت بامروت تھے، لیکن آخری 6 برسوں میں بعض گورنروں کے سبب لوگوں کو آپ سے شکایت ہو گئی۔ آپ نے عبداللہ بن سرح کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ ابھی عبداللہ کے تقرر کو صرف 2 سال گزرے تھے کہ مصر کے لوگوں کو ان سے شکایتیں پیدا ہو گئیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے داد رسی چاہی۔ آپ نے بذریعہ تحریر عبداللہ بن ابی سرح کو سخت تنبیہ فرمائی اور تاکید کی کہ خبردار آئندہ تمہاری شکایت میرے پاس نہ پہنچے، مگر عبداللہ نے آپ کے خط کی کچھ پرواہ نہ کی، بلکہ مصر کے جو لوگ دارالخلافہ مدینہ شریف میں شکار لے کر آئے تھے ان کو اس نے قتل کر دیا۔ اس سے مصر کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہاں سے 700 افراد مدینہ شریف آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ کی زیادتیاں بیان کی، اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی شکایتیں کی۔ تو بعض صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس آئے ہیں، اور عبداللہ بن ابی سرح جس پر قتل کا الزام ہے اس کی معزولی اور برطرفی کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، مگر آپ ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے شخص کو مناسب سزا دیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ لوگ قتل ناحق کے سبب مصر کے گورنر کی معزولی چاہتے ہیں، آپ اس معاملے میں انصاف کیجیے اور عبداللہ بن ابی سرح کی جگہ پر کسی دوسرے کو گورنر مقرر کر دیجیے۔ آپ نے مصر کے لوگوں سے فرمایا اختاروا رجلا اولیہ علیکم مکانہ، آپ لوگ خود ہی کسی کو گورنر چن لیجیے، میں عبداللہ بن سرح کو معزول کر کے آپ لوگوں کے چنے ہوئے گورنر کو مقرر کر دوں گا۔ اور لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یعنی محمد ابن ابو بکر کو منتخب کیا۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے انتخاب کو منظور فرما لیا اور حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے پروانۂ تقرری اور عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں معزول کی تحریر لکھ دی۔ محمد ابن ابو بکر مصر سے آئے ہوئے 700 افراد اور کچھ انصار و مہاجرین کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے بھی قافلہ تیسری منزل پہ تھا تو ان کو ایک حبشی غلام سانڈنی پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ نہایت تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے رنگ ڈھنگ اور اس کی تیز رفتاری سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ غلام یا تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے اور یا تو کسی کا قاصد ہے۔ قافلہ والوں نے اسے بڑھ کر پکڑ لیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہیں سے بھاگا ہے یا تجھے کسی کی تلاش ہے؟ اس نے کہا میں ام المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں۔ پھر کہا میں مروان کا غلام ہوں۔ ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور بتایا کہ یہ امیر المومنین ہی کا غلام ہے۔ حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے دریافت فرمایا کہ تمہیں کہاں بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے مصر کے گورنر عبداللہ بن سرح کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے خشک مسکیزے سے ایک خط نکلا جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عامل مصر عبداللہ بن سرح کے نام تھا۔ محمد ابن ابو بکر نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے خط کھولا جس میں لکھا ہوا تھا اذا آتاک محمد و فلاں و فلاں فاحتل فی قتلہم و ابطل کتابہم وقر علی عملک حتی یاتیک رأیی، یعنی جب محمد ابن بکر اور فلاں فلاں تمہارے پاس پہنچے تو ان کو کسی ہیلے سے قتل کر دو، خط کو کل عدم قرار دو اور جب تک کہ میرا دوسرا حکم نامہ پہنچے اپنے عہدے پر برقرار رہو۔ اس خط کو پڑھ کر قافلہ والے سب لوگ دنگ رہ گئے۔ محمد ابن ابو بکر نے اس خط پر ساتھ کے چند ذمہ دار لوگوں کی مہریں لگوا دی اور اسے ایک شخص کی تحویل میں دے دیا اور سب لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کو واپس ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے خط کھول کر سب کو پڑھوایا اور اس حبشی غلام کا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر سب لوگ بہت سخت برہم ہوئے۔ تمام صحابہ کرام غید و غضب میں بھپرے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، مگر محمد ابن بکر اپنے قبیلے بنو تمیم اور مصریوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عمار اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ وہ خط، غلام اور اٹھنی بھی تھی جو راستے میں پکڑی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یہ غلام میرا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ اٹھنی بھی آپ ہی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، فرمایا ہاں یہ اٹھنی بھی ہماری ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پیش فرمایا اور پوچھا کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کے کہا کہ نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ عزیزان محترم خیال رہے یہ سارا کام مروان بن حکم کا تھا جو حکومت اسلامیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے، اٹھنی آپ کی، خط پر بھی مہر آپ کی، جسے آپ ہی کا غلام یہاں سے لے کر جا رہا تھا، مگر آپ کو کوئی علم نہیں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے، نہ کسی سے لکھوایا ہے، نہ میں نے غلام کو یہ خط دے کے بھیجا ہے، مصری تب روانہ کیا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر اپنی برات ظاہر فرمائی تو ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ ان کا دامن اس جرم سے پاک ہے۔ لوگوں نے تحریر کو بغور دیکھا تو یہ خیال قائم کیا کہ یہ تحریر مروان کی ہے اور ساری شرائط اسی کی ذات سے ہے۔
مروان اس وقت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے مکان میں موجود تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیجئے، آپ نے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ لوگ غید و غضب میں بپھرے ہوئے تھے، مروان کو سزا دیتے اور اسے قتل کر دیتے، حالانکہ تحریر سے یقین کامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ الخط یشبہ الخط، یعنی ایک تحریر دوسرے تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، تو انہیں مروان کی تحریر ہونے کا صرف شبہ تھا، اور شبہ کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو پہنچتا ہے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو ان کے سپرد نہیں کیا، علاوہ اس کے سپرد کرنے میں بہت بڑے فتنے کا اندیشہ بھی تھا۔ بہرحال جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو لوگوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو صحابہ کرام ان کے یہاں سے اڑ کر چلے گئے اور آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، مگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ شخص سے بری نہیں ہو سکتے جب تک کہ مروان کو ہمارے سپرد نہ کر دیں اور ہم اس سے تحقیق نہ کر لیں، اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ خط انہوں نے لکھا ہے تو ہم انہیں خلافت سے الگ کر دیں گے، اور اگر یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی کہ حضرت عثمان کی طرف سے مروان نے خط لکھا ہے تو ہم اسے سزا دیں گے۔ جب اکابر صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو بلوائیوں نے محاصرہ میں اور سختی پیدا کر دی، یہاں تک کہ ان پر پانی کو بند کر دیا۔ خیال رہے کہ آپ پر 40 روز تک دانا پانی بند کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے اوپر سے جھانک کر مسجد سے دریافت فرمایا، کیا تم میں علی ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم میں سعد موجود ہیں؟ جواب دیا گیا، سعد بھی نہیں موجود ہیں۔ یہ جواب سن کر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا، کوئی شخص علی کو یہ خبر پہنچا دے کہ وہ ہمارے لیے پانی مہیا کر دیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خبر پہنچ گئی تو انہوں نے آپ کے لیے پانی سے بھرے ہوئے 3 مشکیدیں بھجوا دیے، مگر وہ پانی بمشکل تمام آپ تک پہنچا کہ اس کے سبب بنی ہاشم بنی امیہ کے کئی غلام زخمی ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادگان یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر جاؤ، پہرا دو، پہرے داروں کی طرح ہوشیار کھڑے رہو اور خبردار کسی بھی بلوائی کو اندر ہرگز نہ جانے دو۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر اکابر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اپنے اپنے صاحبزادگان کو امیر المومنین کے دروازے پر بھیج دیا، جو برابر نہایت مستعدی کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے رہے۔ معزز سامعین، یہ گفتگو تاریخ الخلفاء سے مستفاد ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے محاصرہ ست کر دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چند مہاجرین کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دولت خانہ پر تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے کہ جس قدر بلوائی آپ پر چڑھائے یہ وہی ہیں جو ہماری تلواروں سے مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ بھی ڈر کے مارے کپڑے ہی میں پاخانہ کیے دیتے ہیں۔ یہ سب شیخیاں اور اونچی اونچی اڑانیں اس سبب سے ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کلمہ کی حرمت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کو ان کی حقیقت معلوم کرا دیں اور ان کی بھولی ہوئی بات پھر ان کو یاد دلا دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم ایسی بات نہ کہو، صرف میری جان کی خاطر اسلام میں ہرگز پھوٹ نہ پیدا کرو۔ پھر آپ نے سارے غلام جو ایک فوج کے برابر تھے اسباب و ہتھیار سے تیار ہو کر آپ کے سامنے آئے، وہ بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ آپ سے کہنے لگے کہ ہم وہی تو ہیں جن کی تلواروں کی تاب خراسان سے افریقہ تک کوئی نہ لا سکا۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم ان مغروروں کو ان کے کام کا تماشا دکھا دیں۔ گفتگو اور بات چیت سے ان کی درستگی نہیں ہو سکتی، وہ لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ کی حرمت کے سبب ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا، اس لیے وہ راہ راست پر نہیں آتے اور آپ کے اور نیز دیگر صحابہ کرام کی باتوں کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتے، لہذا آپ ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غلاموں سے فرمایا، اگر تم لوگ میری رضا و خوشنودی چاہتے ہو، میری نعمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو اور اپنی اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھو۔ سن لو کہ تم لوگوں میں سے جو غلام بھی ہتھیار کھول دے اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ واللہ
لان اقتلا قبل الدماء احب الی من ان اقتلا بعد الدماء، یعنی اللہ کی قسم خوریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں خوریزی کے بعد قتل کیا جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ میری شہادت لکھ دی گئی ہے اور اللہ کے رسول پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کی بشارت مجھ کو دے دی ہے، اگر تم لوگوں نے بھائیوں سے جنگ بھی کی تو بھی میں ضرور قتل کر دیا جاؤں گا، لہذا ان سے لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ گفتگو تحفہ حسن شجاع میں موجود ہے۔ محمد ابن ابوبکر نے جب دیکھا کہ دروازہ پر ایسا ست پہرا ہے کہ اندر پہنچنا بہت مشکل ہے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر تیر چلانا شروع کیا، جس میں سے ایک تیر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو لگ گیا اور آپ زخمی ہو گئے، ایک تیر مروان کو بھی لگا، محمد ابن طلحہ بھی زخمی ہو گئے، اور ایک تیر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام قنبر بھی زخمی ہو گئے۔ محمد ابن ابوبکر نے جب ان لوگوں کو زخمی دیکھا تو ان کو خوف لاحق ہوا کہ بنی ہاشم اگر حضرت حسن اور دوسرے لوگوں کو زخمی دیکھ لیں گے تو بگڑ جائیں گے، اس طرح ایک نئی مصیبت پیدا ہو جائے گی، لہذا انہوں نے دو آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا کہ اگر بنی ہاشم اس وقت آ گئے اور انہوں نے حضرت حسن کو زخمی حالت میں دیکھ لیا تو وہ ہم سے الجھ پڑیں گے اور ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا، لہذا ہمارے ساتھ چلو، ہم پڑوس کے مکان میں پہنچ کر حضرت عثمان کے گھر میں کود پڑیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ اس گفتگو کے بعد محمد ابن ابوبکر اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ ایک انصاری کے مکان میں گھس گئے اور وہاں سے چھت پھاند کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان میں پہنچ گئے۔ ان لوگوں کے پہنچنے کے دوسرے لوگوں کو خبر نہ ہوئی، اس لیے کہ جو لوگ گھر پر موجود تھے وہ چھت پر تھے، نیچے مومنین کے پاس صرف ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے محمد ابن ابوبکر نے حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچ کر ان کی داڑھی پکڑ لی تو مومنین نے ان سے فرمایا اگر تمہارے باپ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ تجھے میرے ساتھ ایسی گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے تو کیا کہتے؟ اس بات کو سن کر محمد ابن ابوبکر نے ان کی داڑھی چھوڑ دی، لیکن اسی درمیان میں ان کے دونوں ساتھی آ گئے جو امیر المومنین پر جھپٹ پڑے اور ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا اور دشمن ان کو شہید کر رہے تھے، اس وقت آپ کے اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چیخی چلائیں، لیکن بلوائیوں نے چونکہ بڑا شور و غوغا کر رکھا تھا اس لیے آپ کی چیخ و پکار کسی نے نہیں سنا۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ کوٹھے پر گئیں اور لوگوں کو بتایا کہ مومن شہید کر دیے گئے۔ لوگوں نے اتر کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پورا جسم خون آلود تھا اور ان کی ریح پرواز کر چکی تھی۔ بعض روایتوں میں کہ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائے تھے، جب تلوار لگی تو آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ پر خون کے چند قطرے قطرات پڑے اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے وار کو جب اپنے ہاتھوں سے روکا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ جب حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور دیگر صحابہ اہل بیت مدینہ و اہل مدینہ رضوان اللہ زمین کو آپ کی شہادت کی خبر ملی تو سب کے ہوش اڑ گئے، آپ کے مکان پر آئے، آپ کو شہید دیکھ کر سب نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورتحال سے اتنا غصہ پیدا ہوا کہ حضرت امام حسن کو ایک تماشا اور حضرت امام حسین کے سینے پر ایک گھونسا مارا اور فرمایا کیف قتل امیر المومنین وانتما علی الباب، یعنی جب کہ تم دونوں دروازے موجود تھے امیر المومنین کیسے شہید کر دیے گئے؟ پھر آپ نے حضرت طلحہ کے صاحبزادے محمد اور حضرت زبیر کے صاحبزادے عبداللہ کو بھی سخت و سست اور برا بھلا کہا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ معلوم ہوا کہ قاتل دروازہ سے نہیں داخل ہوئے تھے بلکہ پڑوس کے مکان سے کود کر آئے تھے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ سے دریافت فرمایا کہ امیر المومنین کو کس نے شہید کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو تو نہیں جانتی جنہوں نے امیر المومنین کو شہید کیا، البتہ ان کے ساتھ محمد ابن بکر تھے جنہوں المومنین کی داڑھی بھی پڑ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن بکر بلا کر قتل کے بارے میں ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ حضرت نائلہ سچ کہتی ہیں، بے شک میں گھر کے اندر ضرور داخل ہوا تھا اور قتل کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن جب انہوں نے میرے باپ حضرت صدیق کا تذکرہ آیا تو میں ان کو چھوڑ کر ہٹ گیا اور میں اپنے اس فعل پر نادم و شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، خدا کی قسم میں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ ابن عساکر نے کنانہ وغیرہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ مصر کا رہنے والا تھا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں، اس کا نام حمار تھا۔
یہ بھی تاریخ الخلفاء میں موجود ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے قاتل کا نام اسود تھا۔ بہت ممکن ہے کہ محمد بن بکر کے ساتھ دو بلوائی جو آپ کے مکان میں کودے تھے، ان میں سے ایک کا نام حمار اور دوسرے کا نام اسود رہا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری ماہ ذی الحجہ کے ایام تشریق میں شہید ہوئے، جبکہ آپ کی عمر مبارک 82 سال کی تھی۔ آپ کے جنازہ کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ حش کوکب کے مقام پر جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ در منصور قرآن کی سلک بھی زوج دو نور عرفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ پروردگار عالم ان کی انوار و برکات سے عالم اسلام کو معمور فرمائے اور ہم اہل سنت و جماعت کو اسلام کے نام پر بھی سب کچھ نثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔